جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں. آنکھیں انسان کے جسم میں 3 چیزوں کی بڑی اہمیت ہے. ایک آنکھ کی، ایک کان کی، ایک دل کی. اس لیے قرآن کریم میں ان تینوں کا ذکر ایک ساتھ آتا ہے. آنکھ کا بھی ذکر آئے گا، کان کا بھی ذکر آئے گا، دل کا بھی ذکر آئے گا، اور یہ بھی ذکر آئے گا ان تینوں کے بارے میں سوال ہوگا. کیونکہ آنکھیں یہ سمجھے کیمرہ ہے. کیمرہ ریکارڈنگ کرتا ہے نا، جیسی کیمرے کی ریکارڈنگ ہوگی تو دکھائے گا بھی وہی کچھ جو کچھ ریکارڈنگ ہوئی. یہ کیمرہ ہے. اور کان ہمارے یہ مائک ہے. مائک سے جو کچھ بول رہے ہیں ریکارڈ ہو رہا ہے، جو کچھ بولا وہ ریکارڈ ہوا. کان کے ذریعے جو بات اندر جائے گی وہ دل میں ریکارڈ ہوگی. آگے دل کا کام ہے. اگر آنکھ سے ریکارڈنگ صحیح کی ہے، اگر ہم مثلا کوئی نعت، تلاوت، ذکر، اللہ کی باتیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ریکارڈ کریں تو بعد میں سنائی کیا دے گا؟ یہی چیزیں سنائی دیں گی نا جو ہم نے ریکارڈ کی. کوئی اور چیز سنائی دے گی؟ اور چیز تو نہیں سنائی دے گی. کچھ بھی کر لو اس مشین سے آواز وہی نکلنی ہے جو ریکارڈ ہوئی ہے. اور اگر کسی نے گانے ریکارڈ کیے ہیں، اللہ کی نافرمانی کی چیزیں ریکارڈ کی ہیں تو اندر سے کیا نکلے گا؟ وہی نکلے گا. اب غور کرنا ہے، میں اور آپ اپنی زندگی میں دیکھیں، ہم اپنے گھروں کو دیکھیں کہ ہم اور ہماری اولاد، ہمارے بچے، ہماری نسل، چھوٹے بچے ہوں بڑے بچے ہوں، چھوٹے بچوں کا تو بھی آگے ایک الگ معاملہ ہوا، ایک لمبی تفصیل چلی جائے گی. سب ہم دیکھیں ہماری آنکھیں کیا ریکارڈ کر رہی ہیں، ریکارڈنگ کیا ہو رہی ہے، ان آنکھوں سے نظر کیا آ رہا. جو ریکارڈنگ ہو رہی نا آؤٹ پٹ وہی ہوگا، وہی بعد میں نکلے گا. پھر بعد میں کہتے ہیں کہ یہ ہو گیا. ریکارڈنگ کیا ہو رہی ہے؟ جو ریکارڈنگ ہو رہی ہے آنکھوں کے ذریعے سے، آنکھ کیمرہ ہے، اس نے ریکارڈنگ کی، فلم بنائی، اور کان مائک ہے، اس نے بھی ریکارڈنگ کی. دونوں کی ریکارڈنگ کیا ہے؟ اگر ریکارڈنگ اچھی ہے تو پھر یہ بچہ ضرور اللہ تعالی کا نیک، پیارا، مفسر، محدث، مبلغ، مجاہد، اللہ تبارک و تعالیٰ پر جان دینے والا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے مرنے والا، حضرات صحابہ کرام پر جان لٹانے والا ہو. اگر اس کی ریکارڈنگ دونوں طرف کی ٹھیک ہے. لیکن یہاں ریکارڈنگ ہی خراب ہو رہی. ایک مثال، ریکارڈنگ ہی خراب ہو رہی ہے. بچے، چھوٹا بچہ، یہ بڑوں کی بات تو اب کیا کریں، چھوٹے بچے کی ایک مثال عرض کر دوں. چھوٹا بچہ، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں، جو فطرت اگر ہم نے دیکھنی، ہماری فطرت کیا ہے، ہماری فطرت اگر دیکھنی ہے، فطرت کیا ہے، فطرت بچے سے پتہ چلتی ہے ہماری فطرت کیا ہے. کیونکہ بہت سارے لوگوں کی فطرت وہ خراب ہو گئی معاشرے میں رہ کر. لیکن بچہ دنیا میں جیسے آیا، اس کی فطرت دیکھو، جو اس کی فطرت ہوگی وہی ہماری اصل فطرت ہے. شریعت اسی پر رکھتی ہے، ہمیں فطرت سے ہٹاتی نہیں. بچہ رونے لگا، اب کیا کریں؟ ماؤں کے پاس فرصت نہیں ہے. پہلے تو مائیں باقاعدہ گود میں لیتی تھی، لوری سناتی تھی، اللہ کا نام سناتی تھی، قرآن پڑھ کے سناتی تھی، سورہ یاسین یاد ہے وہ سناتی تھی، الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ کی رٹ لگاتی تھی. بہت ساروں نے دیکھا ہوگا. اور اب کیا کرتی ہے؟ اب ٹائم ہی نہیں ہے. کیوں ٹائم نہیں ہے؟ کیونکہ یہ فیس بک سے اس کو فرصت نہیں. سہیلیوں کا گروپ بنا ہوا ہے، اس کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے. یہ یوٹیوب پر مگن ہے کیونکہ اس کا بھی اہم جو ہے وہ ڈرامہ چلنے والا ہے، کوئی فلم نکلنے والی. بس فرصت نہیں ہے. اس لیے اب بچے کو یہ نہیں سنانا، بلکہ بچے کے پاس بھی موبائل رکھیں گے اور موبائل میں ٹون لگا دو، یہ موبائل میں گانا لگا دو. وہ ٹون جس کے اوپر ناچنے کو دل کرے نا، سمجھو غلط ہے. اور موبائل میں ساری ٹونیں ایسی ہوتی ہیں الا ماشاء اللہ. وہ ٹون لگا دو. اب ریکارڈنگ کیا ہو رہی ہے؟ ہم نے سمجھا بچے، جو بچہ ہے بچے کی بات آپ کیوں کرتے ہو؟ ٹھیک ہے، کر کے دیکھ لو، پتہ چل جائے گا. بچے کے اندر ریکارڈنگ آپ نے کیا کی، تھوڑا بڑا ہونے دو، اس کے بعد دیکھیں گے جو ریکارڈنگ کی ہے اب آؤٹ پٹ کیا نکل رہا ہے. اس کے بعد پھر بتانا ماں باپ کا فرما بردار ہے یا نافرمان. پھر بتانا یہ اللہ کے حکموں پر جان دینے والا ہے یا نہیں ہے. لیکن اس کو کیا سنایا؟ یہ سنایا. یہ کیوں نہیں آیا دل میں کہ موبائل کے اندر قرآن کریم کی تلاوت ریکارڈ کر لیتے اور وہ قرآن کی تلاوت بچے کے پاس لگا دیتے. قرآن کی تلاوت سنتا، ریکارڈنگ اچھی ہوتی، نیند بھی بڑی اچھی آتی. نیند اچھی آتی کہ نہیں آتی؟ کہ قرآن سے نیند نہیں آتی؟ نیند آتی ہے. تراویح پڑھتے ہوئے نیند آ رہی ہوتی ہے کہ نہیں آ رہی ہوتی؟ اور اگر قرآن پڑھنے بیٹھ جائیں تو بھی جھٹکے لگتے ہیں نیند کے. اس کا مطلب قرآن پڑھنے سے دل کو، روح کو سکون ملتا ہے. یہ ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے؟ مشاہدہ ہے ہر ایک کا. خدا نہ خواستہ گناہ کی مجلس میں بیٹھ جائے، نیند ختم ہو جائے گی، نیند نہیں آئے گی. کیوں؟ اس لیے نیند نہیں آئے گی کہ گناہ کی جگہ بیٹھنے سے روح
پریشان ہو جاتی ہے، بھڑکنے لگتی ہے کہ ارے کس گندی جگہ پر لے کر آ گیا تو مجھے، کیا گندی چیزیں مجھے دکھا رہا ہے، اس کو نیند نہیں آنی۔ جیسے ہی اس کو دین کی طرف لاؤ گے قرآن پڑھنے کے لیے، نیند آنا شروع، جی میں قرآن پڑھنے لگتا ہوں نیند آتی ہے، اس لیے قرآن پڑھتے ہی نہیں، چلو ختم کہانی، بات ہی ختم ہو گئی۔ اس بچے کے پاس اگر قرآن کی تلاوت لگتی، ایسی مائیں موجود ہیں جنہوں نے اس بچے کے پیدا ہونے سے پہلے قرآن کی تلاوت کو معمول بنایا، ایسا معمول بنایا، بچے کے پیدا ہونے کے بعد اب بچے کا قرآن سے شغف اتنا ہے، شوق اتنا ہے، وہ قرآن جو لوگ سال، 1.5 سال، 2 سال میں حفظ کرتے ہیں، یہ بچہ 4 ماہ کے اندر قرآن کا حافظ بن چکا ہے۔ ایسی ایک نہیں کئی مثالیں ہیں، جاتے مدرسوں سے پوچھیں، جو پڑھاتے ہیں ان سے پوچھیں، پتہ چل جائے گا کیا ہوا اس بچے میں، یہ چیز کہاں سے آئی، یہ چیز آئی اس جگہ سے۔ یہ دنیا اس چیز کو تسلیم کرتی ہے کہ جب بچہ ابھی پیدا نہیں ہوا، دنیا کہتی ہے اگر آپ نے اس کو بہت سمجھدار بنانا ہے، حساب میں تیز بنانا ہے، تو اس کی ماں میتھ کی مشکل مشقیں حل کرے، وہ اس کو حل کرنے کی وجہ سے اس کا بچے کا ذہن تیز ہوگا۔ دنیا کہہ رہی ہے، یہ دنیا کی بات مان کر لوگ اس پہ چل رہے ہیں، بہت ساری اس کے اوپر باتیں ہیں، لیکن قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ بچہ پیدا ہوا اسلام کی فطرت پر، اس فطرت کو باقی رکھو۔ اگر آج ہم نے اس کے آنکھ کی کیمرے سے اور کان کے مائک سے اس کے اندر اچھی باتیں ڈالی، انشاءاللہ کل یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا انشاءاللہ، اس سے ہمیں تکلیف نہیں ہوگی۔ تمہارا بات لمبی ہو جائے گی، کچھ اور باتیں بھی عرض کرنی ہے۔ قرآن کریم میں 3 نکاتی ایجنڈا دیا، اس ایجنڈے کو اپنے اوپر لاگو کرنا ہے۔ میں نے بھی، ہم سب نے اپنے گھروں میں بھی اس کو کیا جائے۔ خواتین سے بھی میری درخواست ہے، خواتین خدا کے لیے اس بات کو سمجھیں اور تھوڑا سا اس طرف آنے کی کوشش کریں۔ نوجوان لڑکوں، نوجوان لڑکیوں سے بھی درخواست ہے کہ اپنی زندگی کو ان فضول چیزوں کے اوپر ضائع نہ کرو، ان کے اندر کچھ نہیں رکھا، ان میں کچھ نہیں رکھا۔ آپ دیکھیں اللہ اور اس کے رسول نے آپ کے لیے کیا پسند کیا، آپ کے ماں باپ وہ زیادہ سمجھدار ہیں، وہ آپ کے بارے میں بہتر فیصلہ کرنے والے، وہ دنیا دیکھے ہوئے، ایسے لوگوں کو سامنے رکھو، پھر آپ کی زندگی اچھی گزر سکتی ہے۔ تو قرآن نے ایجنڈا کیا دیا؟ فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ 3 نکاتی ایجنڈا، کوئی لمبا چوڑا کام نہیں ہے، اور ایسی چیز عطا فرمائی ہے اگر ہم کر لیں، یہ بات میں پہلے بھی عرض کر چکا، اگر جن حضرات نے کی الحمدللہ انہوں نے اپنے گھر کا ماحول بتایا، اگر ہم کر لیں، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے ہمارا گھر جنت بن چکا ہے الحمدللہ۔ قرآن نے دیا ہے، ایسا نہیں کہ ہم کسی دلدل میں پھنس چکے ہیں، اب کوئی رستہ نہیں، مرو گئی، نہیں 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 نہیں، کسی بھی دلدل میں پھنس گئے آپ ذرا اپنے رب کو پکار کر تو دیکھیں، دنیا کی دلدل سے کوئی نکالنے والا نہیں، لیکن گناہوں کی دلدل میں پھنس جائے، اپنے رب سے ذرا تعلق تو قائم کر کے دیکھیں، اللہ کھینچ لیتے ہیں، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، کھینچ لیتے، کہ ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں، تم ہمارے بن گئے اب۔ تو اس بات پر عمل کریں گے تو کام بنے گا۔ سب سے پہلے ارشاد فرمائی اتل ما اوحی الیک من الکتاب، آپ پڑھیے، کیا پڑھیے؟ وہ کتاب، وہ قرآن جو آپ کی طرف وحی کیا گیا، اس کی تلاوت کیجیے۔ یہ تلاوت یہ دلوں کے زنگ کو اتار کر رکھ دیتی، دلوں کو زنگ لگ گیا، فیس بک یوٹیوب کا زنگ لگ گیا، اس کو گناہوں کا زنگ لگ گیا۔ بہت لوگوں کو دیکھا جن کو اس کی لت بڑھ گئی، جس کو لت بڑھ جائے یہ نہیں چھوٹ سکتی، شراب کی لت لگ گئی، نہیں چھوٹ، دنیا کہتی نہیں چھوٹ سکتی، لیکن اللہ والے کہتے ہیں چھوٹ جاتی ہے، نیک لوگ کہتے ہیں چھوٹ جاتی ہے، دیندار کہتے ہیں چھوٹ جاتی ہے۔ نہیں چھوٹتی لت اگر معصیت کی، نہیں چھوٹتی لت اگر معصیت کی، تو رکھ دے تو سر اپنا چوکھٹ پہ رب کی، تو رکھ دے تو سر اپنا چوکھٹ پہ رب کی، کہ محبوب ہے بارگاہ صمد میں ندامت کے آنسو، ندامت کی باتیں۔ تو آؤ تو صحیح، اگر دیکھو تو صحیح، رب تعالیٰ کے در پر لت کیسے چھوٹتی ہے، ایسی چھوٹے گی، ایسی چھوٹے گی، کبھی دل میں خیال تک بھی نہیں آئے گا۔ تو یہ قرآن کی تلاوت دلوں کا زنگ اتار دیتی ہے۔ المیہ یہ ہے کہ قرآن ہمارے گھر میں کھلتا ہی نہیں، المیہ یہ جو چیز کھلے گی ہی نہیں تو پڑھنے کی نوبت کہاں سے آئے گی؟ آج ہم نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا، قرآن سے ہمارا رشتہ ڈھیلا ڈھالا ہو گیا، بجائے اس کے کہ مضبوط ہوتا نا ڈھیلا ہو گیا، اتنا ڈھیلا ہو گیا۔ یہ قرآن کریم اچھے اس میں بند کر کے یہ صرف اس مقصد کے لیے رکھ دیا گیا، بیٹی کی شادی کرنی ہے نا تو قرآن کے سائے میں رخصت کرو۔ قرآن کے سائے میں رخصت کرنے سے گھر نہیں بنتے،
قرآن کے سائے میں رخصت کرنے سے گھر نہیں بنتے، بچی کا آگے کے گھر مستقبل اچھا نہیں ہوتا. ہاں، بچی کو قرآن کریم پڑھا کر، قرآن اس کے جسم میں اتار کر اگر رخصت کیا جائے، یقیناً گھر بنے گا بھی اور جنت بنے گا. صرف اوپر سے کہا چلو نکل جاؤ، ٹھیک ہو گیا کام. اس لیے نہیں آیا قرآن اس لیے نہیں آیا. یہ آیا تھا اس کو پڑھتے، تلاوت کرتے. ابھی تو پہلا حق ہے اس کا تلاوت کا، وہی نہیں ہو رہی. تلاوت کر کے دیکھیں، تلاوت کرتے چلے جائیں، چلتے چلے جائیں. یہ قرآن تو ایسا ہے کہ کافروں کے دل کو بھی موم کر دیتا ہے. کافروں کے دل کو بھی. آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں، کافر ہیں، مسلمان نہیں ہے، لیکن روزانہ وہ قرآن سنتے ہیں کہ اس کو سننے سے ہمیں سکون ملتا ہے. یہ مسلمانوں کی جو کتاب ہے نا، اس کو جب پڑھتے ہیں، جو لوگ پڑھ رہے ہیں، ہمیں سننے سے سکون ملتا ہے. روز سورۃ فاتحہ سنتا ہے، کوئی کیا سنتا ہے، کوئی کیا سنتا ہے. ایسی بات نہیں کر رہا. آپ ذرا ریسرچ کریں، دیکھیں، پتہ چلے گا آپ کو کتنے ایسے لوگ ہیں جو قرآن سن کر اپنی روح کو سکون پہنچا رہے ہیں. کافر کو سکون ملتا ہے تو مومن کو نہیں ملے گا کیا؟ جو اللہ پر ایمان لانے والا، جو حضور پر ایمان لانے والا، جس کے لیے یہ ہدایت کی کتاب ہے، وہ پڑھے گا، تلاوت کرے گا، دل کا زنگ اترتا چلا جائے گا، دل میں مولا کی محبت آتی چلی جائے گی، اللہ کا نور آتا چلا جائے گا، دل کی سیاہی نکل گئی، ظلمت نکل گئی، تاریکی نکل گئی. نہ موبائل کا دھیان، نہ فیس بک کا دھیان، نہ یوٹیوب کا دھیان. اب دھیان ہے اپنے مولا کا، قرآن کی تلاوت کا، اللہ سے لو لگانے کا، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا، اللہ سے مانگنے کا، ندامت کا، عاجزی کا. یہ ساری چیزیں اس کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی. کر کے دیکھیں. ہم میں سے ہر ساتھی ارادہ کرے انشاءاللہ قرآن کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ. پورا قرآن نہیں پڑھا، بعض لوگوں نے کم پڑھا، جتنا پڑھا اتنا پڑھا. کم از کم ایک پارے کی تو تلاوت ہونی چاہیے. خواتین بھی کوشش کریں، ٹھیک ہے. اگر ترتیب سے نہیں پڑھ سکتے، روزانہ کی سورہ یاسین پڑھ لیں، سورۃ الرحمن پڑھی جاتی ہے، سورۃ الواقعہ پڑھی جاتی ہے، سورۃ القیامہ پڑھی جاتی ہے. جو صورتیں آپ کو یاد ہے مختلف موقعوں پر پڑھی جاتی ہیں. روزانہ کچھ تو تلاوت ہو جائے نا. کچھ تو پڑھ لیں، 2 رکوع 3 رکوع 4 رکوع، ایک پاؤ آدھا پارا، کتنا تو پڑھیں تو صحیح. اس کتاب کو کھولیں تو صحیح، خدا کے لیے کھول کر اس کو پڑھنے کی کوشش کریں. پھر دیکھیں رب تعالیٰ کا کیا بڑا خزانہ ہے جو انسان کے دلوں کی زندگی کو بدل کر رکھ دیتا. دنیا والوں کے پاس کچھ نہیں ہے. دنیا والوں کے پاس کوئی کیمیکل نہیں، کوئی پیٹرول ایسا نہیں ہے، کوئی چیز ایسی نہیں جو ہمارے دل کی صفائی کر دے. دل کی صفائی کا طریقہ یہ ہے رب کے قرآن سے تعلق مضبوط کرنا. ہم خود اپنی زندگی میں دیکھیں. ہم میں سے ہر ساتھی پڑھنا شروع کرے گا، آپ دیکھیں گے کچھ انوارات آتے ہیں. رمضان المبارک میں ہم میں سے ہر آدمی جو پڑھتا ہے قرآن وہ اس کا مشاہدہ کرتا ہے. جو جن کی عادت ہے قرآن پڑھنے کی وہ پڑھتے ہیں. رمضان کی ہی صرف بات بتانا، باقی دنوں میں نہیں. رمضان میں پڑھنے سے اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں رمضان کے بعد بھی پڑھتے رہیں گے ویسے کم ہوتا رہے گا. اللہ تو موجود ہے، اللہ کا قرآن بھی موجود ہے، مسلمان بھی موجود ہے، پھر پڑھتا کیوں نہیں؟ اس لیے اپنے اندر ٹھان لیں کہ میں نے روزانہ انشاءاللہ ایک پارے کی تو تلاوت کرنی انشاءاللہ. کچھ ہو جائے. اگر پڑھنا نہیں آتا، نہیں پڑھے ہوئے تو چلو ایک پارے کی تلاوت نہیں کر سکتے، سن تو سکتے ہیں. ایک آنکھ کیمرہ، یہ آنکھ کا کیمرہ ابھی کام نہیں کر پا رہا، اس لیے اب زبان نہیں چل رہی تو اب کان والے مائک سے کام کیا جائے، اب سنا جائے. جو کچھ سنا جائے گا وہ دل میں جا کر اثر کرے گا. دل کی زمین ہموار ہوگی، دل کی زمین ہموار ہوتی چلی جائے گی، دل میں نرمی آتی چلی جائے گی، بندہ اللہ کے حکموں کے مطابق چلنا شروع ہو جائے. اس لیے اس کا اہتمام گھر میں بھی بچوں کے ساتھ بھی بات ہو. روزانہ وقت مقرر کیا جا سکتا، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، صبح کو، کہ سب بیٹھ کر پہلے قرآن کی تلاوت ہوگی گھر میں انشاءاللہ. سب بیٹھ کر کریں. جس کو نہیں آتی وہ بھی بیٹھ جائے، وہ سنتا رہے بس، باقی پڑھتے رہے. جو پڑھنے والا پڑھے، سننے والے سنے، لیکن سننے والا سننے پر اکتفا نہ کرے، پڑھنے کی کوشش بھی تو کرے. رب کا قرآن ہے، معمولی بات تھوڑی ہے، اللہ کا کلام ہے. پڑھ کر تو دیکھو، مزے ہی مزے ہیں. اس کو پڑھنے میں جو مٹھاس، جو لذت، جو لطف اور جو کانوں میں شیرینی اللہ تعالیٰ گھول دیتے ہیں اور جو دل میں سکون عطا فرماتے ہیں، کسی چیز سے نہیں ملتا. اس لیے پہلا کام یہ. ابھی اس کی تفصیل بہت ہے، اتنی بات ذہن میں رکھنا کہ ہم میں سے ہر انسان کوشش کرے گا انشاءاللہ. بچے بچیاں گھر میں سب کوشش کریں گے. جتنے بچے یہاں موجود ہیں اور نوجوان موجود ہیں، بوڑھے موجود ہیں، اور خواتین میں بچیاں موجود ہیں، بوڑھی عورتیں موجود ہیں، اور کوئی بھی ہیں، سب کوشش کریں گے انشاءاللہ. ضرور ہمارے اندر ایک اللہ تعالیٰ جذبہ پیدا فرمائیں گے. ضرور ہمارے گھروں کا ماحول بدلے گا اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوگا انشاءاللہ. دوسرا کیا دیا؟ ارشاد میں اقیم الصلاۃ، نماز قائم کیجیے. نماز قائم کیجیے. اور نماز کا کیا فائدہ ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. اب آیا اگر کہیں حیا رخصت ہو چکا ہے، قرآن کی تلاوت کرنے سے دل کا زنگ اترے گا. نماز پڑھنے سے اللہ بے حیائی کو دور فرما کر دلوں میں حیا اور غیرت پیدا فرما دے.
وہ جو چیز ختم ہو گئی ہمیں نظر آ رہی ہے، کافر کا کام ہے، شیطان کا کام ہے، شیطان اس کا کام ہے وہ بے حیائی کی طرف لے کر جاتا ہے، وہ منکر کی طرف لے کے جاتا ہے، لیکن نماز بے حیائی سے روک دیتی ہے، نماز منکرات سے اور بری باتوں سے روک دیتی ہے۔ بے حیائی کہتے کس کو ہے؟ حیا کہتے کس کو ہے؟ اس کو سمجھ لیں کہ کس کو کہتے ہیں۔ آج تو کہتے ہیں جو مجھے داڑھی رکھتے ہوئے شرم آتی ہے، او ہو کیا بات کر دیں، نماز پڑھتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، مجھے پردہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے، اوہ کتنا مزاج بدل گیا۔ پہلے تو لوگ پردہ نہ کرنے پر شرم کرتے تھے، نماز نہ پڑھنے پر مجھے شرم آتی تھی، قرآن نہ پڑھنے پر شرم آتی تھی، اب دین پر عمل کرنے میں شرم آتی ہے، نعوذ باللہ۔ شرم کہتے کس کو ہے؟ شرم کہتے کس کو ہے؟ مولا علی قاری رحمہ اللہ نے فرمایا شرم اور حیا کہتے کس کو؟ ان مولا کا لا یرا کا حیث نہا کا، تیرا مولا، تیرا اللہ، تیرا پروردگار، ماں سے بڑھ کر محبت کرنے والے اللہ تبارک و تعالی تجھے اس حالت میں نہ دیکھے جس حالت میں انہوں نے کہا ہے، منع کیا ہے کہ تم اس حالت میں نہ رہو، تم اس کام میں نہ پڑھو، تم نے یہ کام نہیں کرنا، اس حالت میں تجھے نہ دیکھیں۔ یہ ہے اصل حیا، کہ اللہ کی نافرمانی میں نہ دیکھیں۔ یہ حیا انسان کے اندر ہوتی ہے، اللہ نے رکھی ہے، منکرات سے بچتا ہے۔ ابتداء انسان کی طبیعت میں جب انسان خدا نہ خواستہ پہلی مرتبہ جب گناہ ہوتا ہے نا، اس سے پہلی مرتبہ تو پسینے آ جاتے ہیں جسم پر پورے کا، گھبرا جاتا ہے، میں دیکھتا کسی نے دیکھ تو نہیں لیا، ڈرتا ہے، ایسی کیفیت تیاری ہوتی ہے پہلی مرتبہ گناہ کے بعد کہ اس کو کھینچ دیے کہ کیا کر لیا تو نے۔ لیکن جو عادی ہو جاتا ہے وہ لوگوں کے سامنے بھی گناہ کرتا ہے تو اس کے سر پہ جوں تک نہیں رینگتی، پسینہ تو کیا ہے، اس کو جوں تک نہیں رینگتی، احساس ہی نہیں ہوتا، ایک چیز ختم ہوتی چلی گئی، ہوتی چلی گئی، ہوتی چلے گی۔ اب یہ ہے، اب گندی فلمیں اگر گھر میں بھی دیکھے کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا، کوئی نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ان کو پریشانی کی بات ہی نہیں ہے کہ وہ دیکھ کر وہ احساس ختم ہوتا چلا گیا۔ لیکن قرآن سے یہ زنگ اتر جائے، یہ اترے گا اور نماز کی برکت سے دل میں نور آئے گا۔ اس لیے نماز قائم کرو، گھروں میں عادتیں بنائیں۔ اگر کوئی 5 وقت کی نماز نہیں پڑھنا، 2 وقت کی تو شروع کرے، 3 وقت کی تو شروع کرے، کرے تو صحیح، ایک تو بڑھے، لگا دیں، ایسا ایسا لگا دیں سب کو اس کام پر، جو نہیں پڑھ رہے ان کو ایک نماز پڑھ لے آئے، پھر دوسری پڑھ لے آئے، ایسا ایسا انشاءاللہ پورا نمازی بن جائے گا انشاءاللہ۔ بچیاں نہیں پڑھ رہی گھر میں، خواتین نہیں پڑھی، ان کو بھی لگائیں، 1 نماز، 2 نماز، 3 نماز، ایسا ایسا آ جائیں گے۔ یک دم کوئی ٹھیک نہیں ہو جاتا، ایسا ایسا ٹھیک ہوتا ہے، ایسا ایسا۔ تربیت کے لیے کام کی بڑی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن شوہر اور بیوی کو، شوہر اور بیوی اس لیے میں کہہ رہا ہوں، ماں باپ بنا دیا، جن کو ماں باپ بنا دیا، تو ماں باپ بننا ایسی ذمہ داری ہے، یہ فل ٹائم ملازمت ہے۔ یہ کوئی نہیں ہے کہ ماں باپ بن گئے ختم کہانی، بس اولاد جانے دیکھتی رہے کیا ہوتا، نہ، یہ فل ٹائم ملازمت ہے، فل ٹائم، صبح سے شام اور شام سے صبح۔ اب ذمہ داری ایسی بن گئی، نگاہ رکھو، ان کو ایسا بنا دو کہ یہ تمہارے بھی پیارے بن جائے، اللہ کے بھی پیارے بن جائے، آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے اور اللہ کے پیارے بن جائے۔ یہ تبھی بنے، اس میں نظر رکھنی پڑتی۔ تو دوسری چیز ہے اقامت صلاۃ، اور تیسری چیز وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کی یاد تو سب سے بڑی چیز ہے، اللہ کی یاد تو سب سے بڑی چیز ہے۔ اللہ کی یاد، نماز بھی اللہ کی یاد ہے، قرآن بھی اللہ کی یاد ہے، لیکن کچھ اور یاد بھی کرو، کچھ اور یاد بھی کرو۔ کہ دنیا کے ذکر ہر وقت نہیں چلنا چاہیے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں فارغ رہتے ہیں لیکن زبان پر گانے چل رہے ہیں، ہاں بھی گانا گانے کی بجائے اگر گانے کا شوق ہے تو زبان پر اللہ کا گن گاؤ، اپنے مولا کا گن گاؤ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ اپنی عادت بنا لے۔ جس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے گی تو دل میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور آئے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ روزانہ لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ پڑھتا ہے، کل قیامت والے دن اللہ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکا دے، 14ویں کے چاند کی طرح۔ اور میرے مرشد رحمہ اللہ عجیب بات ارشاد فرمایا کرتے تھے، فرمایا اللہ نے وعدہ کیا ہے جو 100 مرتبہ پڑھے گا اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح قیامت کے دن چمکے گا۔ اللہ دنیا میں بھی وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے جن سے منہ چمکتا ہے، ان اعمال سے بچائیں گے جن سے منہ چمکتا نہیں بلکہ منہ پر گندگی، نحوست اور ظلمت اور اندھیرا آ جاتا ہے۔ اللہ سب سے محفوظ فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ کا اعلان ہے کہ ان کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکے گا، تو لا الہ الا اللہ پڑھنے کی بدولت بھی اللہ تعالیٰ اپنا بنائیں گے۔ تو ذکر بھی بڑی چیز ہے۔ اب یہ 3 کام ہے، 3 کام یہ ہم کر لیں، اللہ کا وعدہ ہمارے ساتھ ہے۔ 3 کام ہم کر لیں، ہماری زندگیاں سنور جائیں گی، زندگیاں بن جائیں گی، رب تعالیٰ کی طرف سے کرم نوازیاں ہونی شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اس لیے اس چیز کا انتہائی خیال رکھنا ضروری ہے کہ یہ جو آنکھ ہے، یہ جو کان ہے، یہ جو دل ہے،
بس یہ اگر ٹھیک ہو گیا نا کام بن گیا انشاءاللہ، کام بن گیا۔ میرے مرشد رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو کسی ملک پر حملہ کرتا ہے دشمن، وہ دو جگہ حملہ کرتا ہے، یا تو سرحد پر حملہ کرے گا یا دارالخلافہ پر حملہ کرے گا۔ پاکستان کا دارالخلافہ اسلام آباد ہے، اسلام آباد پر حملہ ڈائریکٹ، یا پھر سرحد پر حملہ کرے گا، سرحد پر۔ فرمایا جو مسلمان ہے، جو بندہ ہے، اس کی ایک سرحد ہے، ایک دارالخلافہ ہے، اس کی سرحد ہے آنکھ، اس کا دارالخلافہ ہے دل۔ شیطان ہمیشہ آنکھ پر حملہ کرتا ہے یا دل پر حملہ کرتا ہے، جس نے ان دونوں کو بچا لیا وہ کامیاب ہو گیا، وہ اللہ کا پیارا بن گیا۔ اس لیے ان کی حفاظت، اپنی آنکھ کی بھی حفاظت، اپنی زبان کی بھی حفاظت، اپنے دل کی بھی حفاظت کرتے رہنا ہے، کرتے رہنا ہے، ڈرتے رہنا ہے، بھاگنا نہیں ہے، مایوس نہیں ہونا، دور نہیں ہٹنا، ہاں کرتے رہنا ہے۔ پھر غلطی ہو جائے پھر آ جاؤ، غلطی ہو جائے پھر آ جاؤ، 100 مرتبہ پھسلے 100 مرتبہ آنا ہے۔ ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں، ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں، گر پڑے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے، گر پڑے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے۔ یہ دنیا کا نظام ہے۔ کوئی بھی انسان کامیاب تب تک نہیں ہوتا جب تک وہ ایک کام کو مسلسل نہیں کرتا۔ ہم نے یہ کام مسلسل کرنا ہے، اور جب مسلسل کریں گے ضرور اس کا نتیجہ اچھا ہماری آنکھوں کے سامنے آئے گا، اور ہمارا گھر بھی جنت بنے گا یقیناً۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔